اسرائیل پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملہ کے بعد روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا کہ اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی تو دو فریق ہوں گے، ایک روس، چین، ایران، یمن اور شمالی کوریا ہوگا، اور دوسرا نیٹو، امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ ہوں گے۔ روسی صدر نے یہ بات 24 فروری سن 2022 کو نہیں کی، جب روس نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے یوکرائن پر حملہ کیا تھا۔ روس اور یوکرائن کی جنگ کا آغاز سن 2014 میں ہوا، جبکہ صدر پیوٹن روسی تاریخ کے طویل ترین صدر ہیں جو روس کی کرسی صدارت پر یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سن 2012 میں متمکن ہوئے۔ یوکرائن روس کے بعد مشرقی یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے، جس کی سرحدیں شمال مشرق تک پھیلی ہوئی ہیں اور جس کی پشت پناہی پر بھی وہی ممالک کھڑے ہیں جو تیسری ممکنہ عالمی جنگ میں امریکہ اور یورپ کے نیٹو ممالک میں شامل ہیں۔ پہلی دونوں عالمی جنگوں کے تلخ اور تباہ کن اثرات زیادہ تر یورپ نے بھگتے، اور دونوں عالمی جنگوں کا آغاز بھی یورپ سے ہی ہوا۔ تیسری عالمی جنگ اگر ہوئی تو اس کا آغاز فلسطین اسرائیل تنازع کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے ممالک سے ہوگا۔ ویسے تو تیسری عالمی جنگ کی باتیں اسرائیل پر حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے پہلے حملہ کے بعد مسلسل ہو رہی ہیں، مگر روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ایران کے اسرائیل پر حملے کو ایک خصوصی رنگ دیا، جس کا درپردہ مقصد اسرائیل، امریکہ اور نیٹو ممالک کو دھمکی دینا نہیں، بلکہ سیاسی طور پر ان کی آنکھیں کھولنا ہے۔ اسرائیل ایران کو جنگ میں گھسیٹنے میں دلچسپی رکھتا ہے تاکہ امریکہ اور نیٹو ممالک سے اسے تازہ اور خصوصی کمک مل سکے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیل نے 2 اپریل کو دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر میزائل حملہ کیا تھا۔ ایران کے لیے یہ صورتحال کافی مشکل تھی کہ وہ اپنی سرخ لکیر قائم رکھنے کے لیے اسرائیلی حملے کا جواب کس انداز میں دے۔ جب کسی خود مختار ملک پر ایسا حملہ ہوتا ہے تو وہ اس کا جواب 48 گھنٹوں میں ہی چکتا کرتا ہے، جیسے کہ فروری 2019 میں پاکستان نے انڈیا کو 24 گھنٹوں میں جوابی حملے کا نشانہ بنایا، جیسے بلوچستان میں ایرانی حملے کا جواب پاکستان نے ایران پر میزائل حملہ کر کے 24 گھنٹوں میں دیا۔ ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیل نے 2 اپریل کو حملہ کیا تھا، جس میں ایرانی پاسداران انقلاب کے لیڈر سمیت 12 افراد شہید ہو گئے تھے۔ اس حملے کے بعد ایرانی فوجی سربراہ جنرل حمد حسین نے شام میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے باوجود ایران نے اسرائیل پر 13 اپریل کو حملہ کیا۔ اتنی دیر کے بعد جوابی حملہ کی کئی مجوزہ وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں اس حملہ کے بارے میں دنیا بھر میں ہونے والے تبصروں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل پر ایرانی حملے کے پس پردہ اصل حقائق کیا ہو سکتے ہیں۔ یورپی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل پر ایرانی حملہ میں الفتح نے 6 منٹ میں 2 بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے اسرائیل کے شمال مغربی ہدف کو نشانہ بنایا۔ اب ایران اسرائیل پر یہ حملہ کر کے اپنے اہداف حاصل کرنے اور بدلہ لینے میں کتنا کامیاب ہوا، اس کے بارے میں یورپی میڈیا کا صرف اتنا کہنا ہے کہ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم اس حملہ کو روکنے میں ناکام ہو گیا۔ عرب میڈیا نے بھی اس سے ملتے جلتے تبصرے کی اور کہا کہ اسرائیل نے فوجی اڈے خالی کر دیے۔ ایرانی حملے سے اسرائیل میں خوف و ہراس اور بھگدڑ کو تو ریکارڈ کیا گیا، لیکن اس حملہ میں اسرائیل کے ہونے والے جانی، فوجی یا سول نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ تاہم اس حملہ کی آڑ میں امریکی صدر جو بائیڈن کی دفاعی انتظامیہ پینٹاگون نے اسرائیل کی فوجی مدد اور شام، عراق اور دیگر خلیجی ممالک میں موجود اپنے ٹھکانوں کی حفاظت کے لیے اپنا دفاعی نظام مزید مضبوط کرنے کا اعلان کیا۔
خبر رساں ایجنسی CNN کے مطابق پینٹاگون تیزی سے اپنے فضائی نظام کو طاقتور بنا رہا ہے۔ امریکہ میں انتخابات نزدیک ہیں جو اسی سال 5 نومبر یعنی سن 2024 کو ہونے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن یوکرائن کے معاملے میں پہلے ہی منہ کی کھا چکے ہیں اور وہ فلسطین اسرائیل کی جنگ میں کوئی مزید ہزیمت اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اسرائیل نے ایرانی حملے کے بعد حفظ ما تقدم کے طور پر 2 روز تک تعلیمی سرگرمیوں کے لیے اسکول بند رکھنے اور اجتماعات پر پابندی لگائی ہے اور 28 ممالک میں اپنے سفارت خانے بھی بند رکھنے کا اعلان کیا ہے، جس میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ثانی کا بھی امکان ہے۔ اس ضمن میں اسرائیل کے فوجی ترجمان ڈینیل ہیگری نے ٹیلی ویژن پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس تیار ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جانا چاہیے کہ ایران اسرائیل پر مزید کوئی حملہ کرے گا، یا خود اسرائیل اگلے چند دنوں میں ایران پر جوابی حملہ کرنے جا رہا ہے؟ اس وقت دنیا سن 2024 سے گزر رہی ہے۔ یہ سال 1914 ہے اور نہ ہی 1939 ہے کہ اب عالمی طاقتیں تیسری عالمی جنگ میں کودنے کی حماقت کریں۔ 2 ملکوں کے درمیان کوئی عام جنگ ہو یا چند فریقوں کے درمیان عالمی جنگ ہو، 2 بنیادی وجوہات کی بنا پر لڑی جاتی ہے: جب طاقت کا توازن بگڑ جائے اور یا پھر طاقت کا توازن موجود ہو۔ پہلی دونوں عالمی جنگیں مغربی تہذیبوں پر قہر بن کر ٹوٹی تھی، جس میں تقریباً سارا نقصان اہل مغرب بھی کا ہوا۔ دوسری عالمی جنگ میں روس آخری وقت پر پیچھے ہٹ گیا تھا، جس کا خمیازہ جاپان کو 2 ایٹم بموں کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ جرمنی بھی تباہ ہوا، مگر یہ دونوں ملک مکمل طور پر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ پہلے روس کا نام سوویت سوشلسٹ ریپبلکس تھا، جو 26 دسمبر سن 1991 میں مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو کر بکھر گیا، اور روس ابھی تک معاشی طور پر اس پوزیشن میں نہیں جا سکا ہے کہ وہ تیسری عالمی جنگ کا سامنا کرنے کے لیے سیدھا کھڑا ہو سکے، جبکہ چین عالمی جنگ اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے لڑ رہا ہے، اور چین امریکہ اور روس کی طرز کا جارح ملک بھی نہیں ہے کہ وہ فریق ثانی کے طور پر امریکہ اور نیٹو کے مغربی ممالک کو چیلنج کرے۔ پاکستان سعودی عرب کا دفاعی شراکت دار ہے، جبکہ سعودی عرب امریکی اور اسرائیلی اتحادی ہے۔ چائنا نے ایران اور سعودی عرب کی آپسی دشمنی بھی ختم کرانے کا آغاز کرایا۔ سعودی عرب اور ترکی بھی قریب آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایران بھارت کا دفاعی پارٹنر ہے اور بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب بھی ایک دوسرے کے دفاعی اتحادی ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات فلسطین کے لیے امدادی سامان لے جانے والے عملہ پر اسرائیلی حملے کی وجہ سے پہلے ہی اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا چکے ہیں۔ اس پس منظر میں خود فلسطین یا حماس اس سفارتی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے کوئی جنگی اتحادی ہوں یا وہ تیسری عالمی جنگ لڑنے کے لیے اپنے حق میں اتنی بڑی ہمدردیاں سمیٹ سکیں۔ اگر پھر بھی ایسا کوئی امکان ہے تو وہ صرف اتنا ہے کہ فلسطین میں 31,184 شہادتیں اور 72,889 زخمی، جس میں خواتین، بچے، بوڑھے اور جوان بھی شامل ہیں۔ اس کے بدلے میں کسی طور فلسطین کو آزادی نصیب ہو جائے۔ گو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں، مگر یہ موقع ضرور ہے کہ تیسری عالمی جنگ کو رد کر کے اس مسئلے کا کوئی پرامن حل نکالا جائے۔